جو کوئی بھی عزہ آنر چاہتا ہے دین ٹو اللہ بلانگس آل دی آنر. پھر اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے ساری کی ساری عزہ. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے, ہر بندہ چاہتا ہے اس کو آنر کیا جائے, بٹ ایز اف اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یو آر لوکنگ ان دا رانگ پلیس. تم لوگ غلط جگہ عزت جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہو. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. لوگوں کو خوش کرنے میں عزت ڈھونڈتے ہو. اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ملٹیپل بینگز, حتیٰ کہ جانور, حتیٰ کہ ہمارا نفس جو اپنے نفس سے باتیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلیئرلی سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سماعت کے اندر ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کوئی یعنی ڈیفیشنسی نہیں آتی. جو بھی کوئی پکار رہا ہے, جہاں کہیں کوئی جب بھی کوئی پکار رہا ہے, میں اس کی پکاروں کا جواب دے رہا ہوں. تو اللہ کی سماعت پہ کبھی غور کریں کہ اللہ السمیع ہے. کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی میں عزت ڈھونڈنا شروع کیا. سبحان اللہ, لٹرلی. یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے غلط ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ رسول کی نافرمانی ہے, لیکن پتہ نہیں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یار آج کل دور ہی ایسا ہے, دیز تھنگس سیل, تو بس ٹھیک ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں. کہ یار ہماری کمپس ہی ٹھیک نہیں ہے, ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم کہاں اپنی عزت تلاش کرنے, ہم کہاں اپنی ورتھ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنا کمپس ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پلیز کرے. سورہ فاطر کی ورس نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر کے اندر کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا یہاں پہ کہ لوگوں میں سے اور چوپایوں میں سے اور جانوروں میں سے مختلف بیسیکلی رنگوں والے جانور ہیں, یعنی ان کے اندر ورسٹیلٹی ہے, ایک ڈائیورسٹی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی ایک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے, اور ان میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو کہ علماء ہیں, جو کہ عالم ہیں. تو یعنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہی وہ لوگ ہیں جو کہ علم والے ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم اس بندے کو کہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پہ ڈرنے والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیسیکلی فرماتے ہیں, ان کا ایک قول ہے, امام طبری نے نقل کیا ہے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ انہ علی کل شیء قدیر, جو حقیقی طور پہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی اصل معرفت ہے. کچھ علماء نے اپنی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا فقہ کو جان لینا, حدیث کے اصولوں کو جان لینا, یہ آپ کو گارنٹی اس چیز کی نہیں دے سکتا کہ آپ حقیقی عالم بن جائیں. حقیقی عالم آپ تب تک نہیں بنیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی اصل جو معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پہ آپ جانیں گے نہیں. اور سبحان اللہ, یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے, علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ, جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل والے تو وہ ہیں جو کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر تفکر کرتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک یعنی پہنچتے ہیں, نشانیاں ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں. تو سبحان اللہ, غور کرنے والی بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عالم ہیں جو کہ حقیقی طور پہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مائٹ, اللہ کی قدرت تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں اس پہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں, میں ایک دو مثالیں رکھتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے ریئلائز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مائٹ, اللہ تعالیٰ کی پاور, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر کیا ہے. یعنی ایک کوشش ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السمیع, کہ اللہ تعالیٰ آل ہیئرنگ ہے. آپ اگر غور کریں کہ میں ایک انسان ہوں, ہم سارے انسان ہیں, ہماری کیپیبلٹی کا آپ اندازہ لگائیں کہ میرے سامنے اگر ایک سے دوسرا بندہ بات کرنے لگ جائے گا, ملٹیپل بینگز میرے سامنے بات کرنے لگ جائیں, میری ذات اتنی قاصر ہے کہ میں ایک سے پھر دوسرے بندے کو سمجھ نہیں سکتا. ایون میں شاید اس بندے کی بات کو پراپرلی سمجھ نہ پاؤں. تو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ملٹیپل بینگز, حتیٰ کہ جانور, حتیٰ کہ ہمارا نفس جو اپنے نفس سے باتیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلیئرلی سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سماعت کے اندر ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کوئی یعنی ڈیفیشنسی نہیں آتی. سبحان اللہ, نمبر 1. نمبر 2, میرے اور آپ کی ذات کو یہ نہیں پتا کہ ان اسٹوڈیو کی دیواروں کے پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بیریئر, یہاں تک کہ سمندروں کی تہوں کے اندر, زمین کی گہرائیوں کے اندر جو آوازیں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر اس ایک مخلوق کی آوازوں کو بخوبی, ان سے بخوبی واقف ہے.
میں اور آپ انسان ہم ایک فریکوینسیز کے محتاج ہیں. 20 ہرٹ سے لے کے 20,000 ہرٹس تک، اس سے کم ہوئی یا اس سے زیادہ ہوئی اور آپ نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیریئر نہیں. میرے اور آپ کے سامنے کوئی انسان آ جائے مختلف زبان کے اندر بات کرنے لگ جائے، میرے اور آپ کے لیے بیریئر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی سماعت کی اگر آپ صرف اس قدرت کے اوپر غور کرنے لگ جائیں تو میں اور آپ حیران ہو جائیں کہ یا رب تو کس کس کی فریادوں کو سن رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی کوئی پکار رہا ہے، جہاں کہیں کوئی جب بھی کوئی پکار رہا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دے رہا ہوں. تو اللہ کی سماعت پہ کبھی غور کریں کہ اللہ السمیع ہے. اسی طریقے سے اللہ کی قدرت کے اوپر ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک انگلی پر زمینوں کو، ماؤنٹینز کو، ٹریز کو، ایک انگلی پر اوشن کو اور موائسٹ ارتھ کو اپنی انگلی پہ رکھے گا، اور انفیکٹ پوری کریشن کو اپنی انگلی پر رکھے گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہیل اسٹرٹ، اور اللہ پوچھیں گے ان الملک، ان الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، یعنی میں مالک ہوں، ملک ہوں میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے، اس جیو کی اس بات کو سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت بتائی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ جو جیو بتا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت بالکل صحیح بیان کر رہا ہے. اور جو دوسری حدیث ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان جو ہیں وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح ایک آپ رنگ کو ایک ڈیزرٹ میں پھینکتے ہیں. اور کرسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی رکھنے کی جگہ ہے. اور اسی طریقے سے جو یہ کرسی ہے اس کی واسٹنس، جو تھرون ہے اس کی واسٹنس اس کرسی کے مقابلے میں اسی طریقے سے ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا جب انسان اندازہ لگائے کہ ہم لوگ اللہ کی مخلوق کے کیا پورشن ہے ہمارا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے. تو یہ معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی آگے 3 نشانیاں بیان فرما دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم نے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ قبر میں بندہ کہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین کی معرفت ہوگی، وہ کہے گا قرأت کتاب ربی. اور یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ علم والے بندے وہ ہیں جو کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے تھرو دا بک آف اللہ. اور ڈیڈز کے اندر پھر وہ کیا شو کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرنے والے بندے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یعنی نماز کو کوئی ہلکا نہ جانے. ہمارے ادھر نا نماز کے بارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور یار کیا آپ نماز روزہ، اس سے بڑے بڑے کام ہے جی، انسانیت کی خدمت ہے، یہ وہ ہے. آل دو وہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن اس کا جو مقام ہے وہ اپنے آپ میں ایک یونیک مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نمازوں کو قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں صبح و شام خرچ کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی معرفت اور ان لوگوں کی جو کوالٹیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ. جیسے آپ نے بتایا، سبحان اللہ، اگر اس طرح بندہ اللہ کو جانے تو کیوں نہ اس میں تقویٰ پیدا ہو. تو میں جو آیا شیئر کرنا چاہوں گا وہ بھی آپ کی آیا سے الحمدللہ جو ہے ریلیٹ کر رہی ہے، آپ کی ریفلیکشن سے ریلیٹ کر رہی ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی بھی عزت، آنر چاہتا ہے، دین ٹو اللہ بلانگس آل دی آنر، پھر اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے ساری کی ساری عزت. اللہ تعالیٰ اون کرتا ہے ساری عزت کو. آج کے دور میں تقریباً ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ ریکگنائز ہو جائے، کسی طرح لوگوں کا اپروول مل جائے، اسے کوئی ٹائٹل مل جائے. تو اس آیا میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارا کمپس ٹھیک کر رہے ہیں کہ اوکے اٹس نیچرل ٹو وش فار عزت. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے، ہر بندہ چاہتا ہے اس کو آنر کیا جائے. بٹ ایز اف اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یو آر لوکنگ ان دا رانگ پلیس، تم لوگ غلط جگہ عزت جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہو. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. لوگوں کو خوش کرنے میں عزت ڈھونڈتے ہیں، although لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا، گفٹس ایکسچینج کرنا، دیٹ از انکریجیبل. بٹ یو گائز گیٹ مائی پوائنٹ. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جیسے اللہ معاف کرے، آج ہم دیکھ رہے ہیں مغیرہ بھائی کہ اینڈ آئی وش گڈ فار دیم، میں انہیں کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آئی پرے فار دیم. بٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے ولاگرز، بڑے جو ہمارے یہ انفلوئنسرز ہیں، ان کو لوگ کتنے لائکس دیتے ہیں، کتنا فالو کرتے ہیں، لیکن یہی لوگ پھر ان کو ذلیل کرتے ہیں.
یہی لوگ پھر ان کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پٹکتے ہیں، یہی لوگ پھر ان کو ڈپریشن دیتے ہیں، یہی لوگ پھر ان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہی لوگ پھر ان کی چیزیں بھی لیک کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو دکھ ہوتا ہے مجھے یہ چیزیں دیکھ کے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی میں عزت ڈھونڈنا شروع کیا، سبحان اللہ، لٹرلی۔ یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے غلط ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ رسول کی نافرمانی ہے، لیکن پتہ نہیں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یار آج کل دور ہی ایسا ہے، دیز تھنگس سیل، تو بس ٹھیک ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ اللہ جو آپ نے اکبر۔ علی بھائی عزت والی بات کی نا، سبحان اللہ، یہاں پہ بھی دیکھیں قرآن انٹروڈیوس ہو جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو رتبے دے گا اور بہتوں کو گرا دے گا، یعنی عزت اس اللہ کی کتاب کے اندر ہے۔ صحیح بات۔ تو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ لوگوں کے اپروول میں، ٹائٹلز میں، منی میں، فالوورز میں، لائکس، پریز اور سو کالڈ پاور میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکشن جو ہے نا وہ کریکٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحیح جو عزت اگر تمہیں چاہیے تو وہ میرے آگے سبمٹ کرنے میں ہے۔ اور دیکھیں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ مغیرہ بھائی، دا پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ کہ لوگوں کے لیے میں کروں، اس کا سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کیا ایفیکٹس ہیں؟ اس سے انگزائٹی ہوتی ہے، اوور تھنکنگ ہوتی ہے، ریسنٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے، حسد بلڈ ہوتا ہے، آئیڈینٹی کنفیوژن ہوتی ہے، ایموشنل ٹوائل اور برن آؤٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ انکنسسٹنٹ ہیں، لوگ سیلف انٹرسٹڈ ہیں، اور لوگوں کو سیٹسفائی کرنا اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، یو کین ناٹ سیٹسفائی پیپل۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ عزت اللہ کی طرف سے، اور میں کچھ حدیث بھی سامنے رکھوں گا، ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجہ ہے اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پلیجر تلاش کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پلیجر کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کو پلیز کرتا ہے، ایون اف اٹ ڈسپلیزز پیپل، چاہے اس پلیجر کے حصول میں وہ لوگوں کو کچھ ڈسپلیز کر دے، اللہ ول بی پلیز ود ہم اینڈ ول میک دا پیپل ول پلیز ود ہم ایز ویل۔ اللہ بھی پلیز ہو جائے گا، لوگوں کو بھی اس سے پلیز کرے۔ اور whoever seeks the pleasure of people while displeasing اللہ، جو کوئی لوگوں کو پلیز کرتا ہے اللہ کو ڈسپلیز کر گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ڈسپلیز ہوگا اور اللہ لوگوں کو بھی اس سے ڈسپلیز کر دے گا، یعنی both loss، اور this is really a big loss۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، no one humbles himself for the sake of Allah except that Allah raises him۔ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے۔ اسی طرح ابن حبان میں یہ حدیث ہے، اوتھینٹک ہے، whoever makes Allah angry by pleasing people Allah will abandon him to the people۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا، اور پھر لوگ اس کا کیا کیا کریں گے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو رمضان از اے گریٹ منتھ ٹو ریفلیکٹ اپون آر ایکشنز کہ یار ہماری کمپس ہی ٹھیک نہیں ہے، ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم کہاں اپنی عزت تلاش کرنے ہیں، ہم کہاں اپنی ورتھ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا کمپس ٹھیک کرنا ہے، اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پلیز کریں، اور ان کی لسٹ نکالنی ہے، وہ کام کیا ہیں جو اللہ کے پلیجر کے کام ہے، اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو یس وی وانٹ ٹو چیز اللہ's pleasure انشاءاللہ، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے بھی انشاءاللہ عزت دے گا اور دنیا میں بھی ہمیں آنر کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ میں سورۃ السبا کے حوالے سے ایک آیت جو ہے وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ آیت جو ہے بڑی سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کس طریقے سے اس کی ہیبت اہل آسمان کے اوپر ہوتی ہے، تو اس سے سبحان اللہ ہمیں اس چیز کی اپریسیشن ہوتی ہے۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 23 ہے سورۃ السبا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ سفارش اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیتی سوائے جس کے اللہ اجازت دے دیں، یعنی اللہ کے ہاں قیامت کے دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت خود دے دی۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، تو پھر خود ہی جواب دیتے ہیں الحق، انہوں نے حق کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند اور بڑا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس حوالے سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اور وحی کی ہیبت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اذا قضى امرا فی السماء، جب بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی چیز کا فیصلہ سناتے ہیں، ضربت الملائکۃ باجنحتها جمیعا، تمام جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، سب کے سب،
یعنی ایک دم فرشتے، اور فرشتے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہیں. یعنی اس پہ پورا ایک موضوع ہے کہ فرشتوں کی ہیبت کیا ہے، فرشتے کس طریقے سے، ان کی ماہیت کیا ہے. پھر فرماتے ہیں وَلِقَوْلِهِ صَوْتٌ كَصَوْتِ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا الصَّفْوَانِ. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آواز بھی ہوتی ہے وحی کی. وہ کیسی آواز ہوتی ہے؟ اس طرح جیسے کہ ایک زنجیر ہے جس کو گھسیٹا جا رہا ہو ایک ہموار پتھر کے اوپر، ایک پلین جو ہے پتھر یا فرش کے اوپر، اس طرح کی آواز ہوتی ہے. تو یہ آواز ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ پر پھڑپڑاتے ہیں ہیبت سے، گھبراہٹ آ جاتی ہے ان میں. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے اس گھبراہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، یعنی وہ وحی کیا تھی. قالوا الحق، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ اللہ نے جو بھی فرمایا وہ حق فرمایا، وہو العلی الکبیر. اچھا، ایک اور روایت ہے جس کو مزید اپریسیشن کے لیے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ وحی نازل فرمائیں کسی چیز کے بارے میں، تو پھر وحی کے بارے میں کلام کرتے ہیں، وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اخذت السماوات منہ رجفۃ شدیدۃ خوفا من اللہ، آسمان کی تمام کی جو مخلوق ہے، مخلوقات اور انکلوڈنگ آسمان، ان سب کے سب پر سخت لرزہ طاری ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے. یعنی اللہ تعالیٰ جب وحی فرماتے ہیں پورا آسمان اور اس کی مخلوق کانپنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی ہیبت اور ڈر سے. فاذا سمع ذلك اہل السماوات، جیسے ہی وہ وحی سنتے ہیں اہل سما یعنی آسمان والے، اللہ کی مخلوقات، صعقوا وخروا سجدا، وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اور کچھ سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی اتنی ہیبت اور اتنا خوف آتا ہے کہ وہ گرتے ہیں اور یعنی بے ہوش ہو کے اور سجدے میں بھی گر پڑتے ہیں. فیکون اول من یرفع رأسه جبریل، سب سے پہلے جو اپنا سر اٹھانے والے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور وہ فرماتے ہیں فیکلمہ اللہ بما اراد من وحیہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر جو وحی کا ارادہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ وحی ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. ثم یمر جبریل علی الملائکہ، پھر فرشتے جو ہیں سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے ان سے سوال پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا، یعنی آپ نے جو وحی سنی ہے ہمارے رب نے کیا بھیجی. تو کہتے ہیں وہو الحق، اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہو العلی الکبیر، وہ بہت بلند اور برتر ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا پھر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے جاتے ہیں اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وحی کو پہنچاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ وحی کی ایک آواز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اس کی آواز بھی ہے، فرشتے سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو ہیبت اور لرزہ طاری ہوتا ہے سبحان اللہ اس وحی سے. اور یہ وہ جو آیت جسے ہم انشاءاللہ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کے نزول سے کس طریقے سے، سورۃ الرعد کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی مردوں کو کلام کیا جا سکتا ہے، ان سے کلام کیا جا سکتا ہے، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، زمین پھاڑ سکتے ہیں. یہ اتنی ہیبت ہے کہ جس سے آسمان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو وہی بہت بڑی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر بھی اسی طریقے سے اس کا اثر نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کی لسٹ نکالنی ہے، وہ کام کیا ہیں جو اللہ کے پلیجر کے کام ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو یس وی وانٹ ٹو چیز اللہ's پلیزر انشاءاللہ، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے بھی انشاءاللہ عزت دے گا اور دنیا میں بھی ہمیں آنر کرے گا. جزاک اللہ خیر. میں سورۃ السبا کے حوالے سے ایک آیت جو ہے وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ آیت جو ہے بڑی سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کس طریقے سے اس کی ہیبت اہل آسمان کے اوپر ہوتی ہے، تو اس سے سبحان اللہ ہمیں اس چیز کی اپریسیشن ہوتی ہے. یہ آیت جو ہے آیت نمبر 23 ہے سورۃ السبا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ سفارش اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیتی سوائے جس کے اللہ اجازت دے دیں. یعنی اللہ کے ہاں قیامت کے دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت خود دے دی. حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، تو پھر خود ہی جواب دیتے ہیں الحق، انہوں نے حق کہا، وهو العلی الکبیر، وہ بہت بلند اور بڑا ہے. یہ جو آیت ہے اس حوالے سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اور وحی کی ہیبت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اذا قضى امرا فی السماء، جب بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی چیز کا فیصلہ سناتے ہیں ضربت الملائکۃ باجنحتها جميعا، تمام جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں سب کے سب، یعنی ایک دم فرشتے، اور فرشتے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہیں. یعنی اس پہ پورا ایک موضوع ہے کہ فرشتوں کی ہیبت کیا ہے، فرشتے کس طریقے سے، ان کی ماہیت کیا ہے. پھر فرماتے ہیں وَلِقَوْلِهِ صَوْتٌ كَصَوْتِ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا الصَّفْوَانِ.
تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آواز بھی ہوتی ہے وحی کی. وہ کیسی آواز ہوتی ہے؟ اس طرح جیسے کہ ایک زنجیر ہے جس کو گھسیٹا جا رہا ہو ایک ہموار پتھر کے اوپر، ایک پلین جو ہے پتھر یا فرش کے اوپر، اس طرح کی آواز ہوتی ہے. تو یہ آواز ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ پر پھڑپڑاتے ہیں ہیبت سے، گھبراہٹ آ جاتی ہے ان میں. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے اس گھبراہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، یعنی وہ وحی کیا تھی. قالوا الحق، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ اللہ نے جو بھی فرمایا وہ حق فرمایا، وهو العلی الکبیر. اچھا، ایک اور روایت ہے جس کو مزید اپریسیشن کے لیے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ وحی نازل فرمائیں کسی چیز کے بارے میں، تو پھر وحی کے بارے میں کلام کرتے ہیں، وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اخذت السماوات منہ رجفۃ شدیدۃ خوفا من اللہ، آسمان کی تمام کی جو مخلوق ہے، مخلوقات اور انکلوڈنگ آسمان، ان سب کے سب پر سخت لرزہ طاری ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے. یعنی اللہ تعالیٰ جب وحی فرماتے ہیں پورا آسمان اور اس کی مخلوق کانپنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی ہیبت اور ڈر سے. فاذا سمع ذلك اہل السماوات، جیسے ہی وہ وحی سنتے ہیں اہل سما یعنی آسمان والے، اللہ کی مخلوقات، صعقوا وخروا سجدا، وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اور کچھ سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی اتنی ہیبت اور اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ گرتے ہیں اور یعنی بے ہوش ہو کے اور سجدے میں بھی گر پڑتے ہیں. فیکون اول من یرفع رأسہ جبریل، سب سے پہلے جو اپنا سر اٹھانے والے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ فرماتے ہیں فیکلمہ اللہ بما اراد من وحیہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر جو وحی کا ارادہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ وحی ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. ثم یمر جبریل علی الملائکہ، پھر فرشتے جو ہیں سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے ان سے سوال پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا، یعنی آپ نے جو وحی سنی ہے ہمارے رب نے کیا بھیجی. تو کہتے ہیں وہو الحق، اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہو العلی الکبیر، وہ بہت بلند اور برتر ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا پھر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نیچے جاتے ہیں اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وحی کو پہنچاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ وحی کی ایک آواز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اس کی آواز بھی ہے، فرشتے سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو ہیبت اور لرزہ طاری ہوتا ہے سبحان اللہ اس وحی سے. اور یہ وہ جو آیت جسے ہم انشاءاللہ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کے نزول سے کس طریقے سے سورۃ الرعد کے حوالے سے کہ کس طریقے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی مردوں کو کلام کیا جا سکتا ہے، ان سے کلام کیا جا سکتا ہے، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، زمین پھاڑ سکتے ہیں. یہ اتنی ہیبت ہے کہ جس سے آسمان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو وہی بہت بڑی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر بھی اسی طریقے سے اس کا اثر نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.